میں چلنے لگا تو وہ سگریٹ کا ہلکا سا کش لگاتے ہوئے میرے قریب آئی اور ایک ادائے خاص سے سگریٹ کا دھواں میری طرف پھینکتے ہوئے بولی، تمہارے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کالی داس نے رات 12 بجے فون کیا تھا، فوراً فیصل آباد جا کر جگدیش چند سے ملو۔ میں سمجھ گیا کہ کالی داس اس انڈین جاسوس کا نام ہوگا جو مجھے راول پنڈی اسٹیشن کے 3rd کلاس ویٹنگ روم میں ملا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، اوکے سسٹر، نمسکار نمسکار۔ شبانہ نے جواب میں بڑی معنی خیز لیکن میٹھی آواز میں کہا۔ دروازے کے قریب جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے ترچھی نظروں سے تک رہی تھی۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں سلگ رہا تھا۔ کرنل منی، کھانا میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اس کی یہ حسین دعوت قبول کر لوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا اور نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھنے لگا۔ کرنل منی، تم ایک چیز بھولے جا رہے ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ میری طرف بڑھایا، اسے کمرے میں جا کر کھولنا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر میں نے لفافہ کھولا، اس میں زرد کاغذ طے کیا ہوا رکھا تھا۔ اس کاغذ پر فیصل آباد کے جگدیش چند عرف ماسٹر فیروز الدین کی گھڑیوں کی دکان کا ایڈریس ٹائپ کیا ہوا تھا۔ مجھے صبح فیصل آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں نے رات ہی کو ہوٹل کا سارا حساب چکا کر بریف کیس تیار کر لیا۔ پلنگ کے گدے کے نیچے سے زہریلا سگار نکال کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، پھر منہ اندھیرے ہی فیصل آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیصل آباد میرے لیے اجنبی شہر نہیں تھا، میں اس کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں سے واقف تھا۔ میں سیدھا مطلوبہ بازار میں پہنچ کر ماسٹر فیروز الدین کی دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ 50-55 سال کا ایک منحنی سا آدمی آنکھ پر مہذب عدسہ چڑھائے ایک گھڑی کی مرمت کر رہا تھا۔ سر کے چھوٹے چھوٹے بال مہندی رنگے تھے۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی اتاری اور دکان میں داخل ہو گیا۔ میرے سلام کے جواب میں اس نے وعلیکم السلام کہا اور آنکھ سے خول اتار کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کرنجی تھیں اور ان میں بلا کی تیز چمک تھی۔ یہ ہندو 8-10 برس سے پاکستان کے اس صنعتی شہر میں بیٹھا رہا، بھارت کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ میں نے گھڑی اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ کبھی کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے، ذرا دیکھیے اس میں خرابی کیا ہے۔ ماسٹر فیروز الدین نے گھڑی پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ تو آٹومیٹک ہے مولوی صاحب، اسے باندھے رکھا کریں، کھول کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گی۔ دکان کی دیواروں پر اسلامی کیلنڈر اور اللہ کے مختلف نام اور شیشے کی ایک الماری میں پرانی گھڑیاں لٹک رہی تھی۔ دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر نسواری رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک فیشنیبل عورت دکان میں داخل ہوئی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر دراز سے ایک لیڈیز ریسٹ واچ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بیگم صاحب، یہ تو میں نے کل ہی ٹھیک کر دی تھی۔ خاتون نے گھڑی اپنے پرس میں رکھتے ہوئے اجرت پوچھی تو اس نے نہایت خوش خلقی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، اس میں کوئی خاص خرابی نہیں تھی، میں کوئی اجرت نہیں لوں گا، آپ کی اپنی دکان ہے۔ نہیں ماسٹر جی، آپ نے محنت کی ہے، یہ کہہ کر خاتون نے پرس میں سے 50 کا نوٹ نکال کر سامنے رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ گھڑی ساز نے نوٹ اٹھا کر کاؤنٹر کی دراز میں رکھ لیا اور میری طرف بیزاری سے دیکھ کر بولا، مولوی صاحب، آپ کی گھڑی بالکل ٹھیک ہے، بس اسے سوتے وقت بھی باندھے رکھا کریں۔ میں نے گھڑی اٹھا کر جیب میں رکھی اور کہا، کاغذ کا ٹکڑا مل جائے گا؟ میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کی کیا ضرورت ہے مولوی جی، شاید کبھی آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ اس نے انتہائی بے دلی سے کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے جیب سے پنسل نکالی اور کاغذ پر ہندی میں لکھا، مشن پام آئل کرنل نارومنی۔ کاغذ کا ٹکڑا میں نے اس کے سامنے کر دیا۔ اسے پڑھتے ہی گھڑی ساز کی آنکھوں سے لگا ہوا خول جیسے اپنے آپ نیچے گر پڑا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکت سا ہو گیا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھڑی اس نے دراز میں ڈالی اور دوسری دراز سے ایک نیلے ڈائل والی گھڑی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ گھڑی دیکھیے، آپ کو سستے داموں دے دوں گا۔ ویسے میرے پاس آپ کے لائق ایک نایاب گھڑی بھی ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ دکان کی پچھلی کوٹری میں چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چارپائی پر میلا کچیلا بستر لگا ہوا تھا، کونے میں تپائی پر چائے کی کیتلی اور پیالی پڑے تھے۔ ایک روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کونے میں تپائی پر چائے کی کیتلی اور پیالے پڑے تھے، ایک روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کوٹری میں تنگ و تاریخ غسل خانہ بھی تھا۔ گھڑی ساز غسل خانے میں چلا گیا
واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک میلا سا ٹکڑا تھا۔ کاغذ میری طرف بڑھا کر وہ بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر صرف ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا جس میں 3 لکیریں ایک دوسری کو کاٹتی ہوئی گزر رہی تھی۔ تمہارا پنجاب کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ قطب الدین نے حکومت کے خلاف جو بیان دیا ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب تم کراچی جاؤ۔ کراچی میں اس وقت سندھ اور بلوچستان کے 2 ایسے لیڈر موجود ہیں جو تمہارا ٹارگٹ ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو حکومت کے خلاف تھے مگر کچھ عرصے سے یہ ہم نواب بن گئے ہیں۔ ان سے ملو اور انہیں V2 کی گولیاں کھلاؤ۔ اس کے بعد تمہیں اپنے چوتھے ٹارگٹ کے لیے پشاور جانا ہوگا۔ کراچی میں تمہیں کلفٹن سے 2 میل دور سمندر کے کنارے ایک جھونپڑی میں ایک مجذوب فقیر ملے گا۔ اسے یہ کاغذ دکھا دینا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا۔ اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ جگدیش چند نے جلدی جلدی کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گیا۔ میں ایک ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھا کر لاریوں کے اڈے پر پہنچا۔ وہاں سے ایک ایکسپریس فلائنگ کوچ مل گئی جس نے ملتان پہنچا دیا۔ ملتان سے شام کی فلائٹ سے میں کراچی کی طرف پرواز کر گیا۔ کراچی پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت کلفٹن والے جاسوس مجذوب سے ملنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا، غسل کیا، رات کا کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ مارکیٹ میں جا کر شلوار قمیض کا نیا سوٹ خریدا، کیونکہ جو سوٹ میں نے پہن رکھا تھا وہ میلا ہو گیا تھا۔ کراچی میں سردی بالکل نہیں تھی۔ میں نے ایک سندھی ٹوپی خرید کر سر پر پہن لی، گرم چادر کمرے میں ہی رہنے دی، اپنا جاسوسی کا سامان صدری میں چھپایا اور ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی میں کلفٹن کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسم صاف تھا، فضا میں ہلکی ہلکی گرمی تھی مگر خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ کلفٹن سے ایک نئی سڑک سمندر کے ساتھ ساتھ آگے بنے ہوئے نئے فلیٹوں کی طرف جاتی تھی۔ اس سڑک پر کوئی 1.5 میل چلنے کے بعد میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور تسبیح ہاتھ میں لیے خرامہ خرامہ سمندر کے کنارے چل پڑا۔ آدھا میل چلا ہوں گا کہ دائنی جانب جہاں فلیٹوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا وہاں ایک جگہ ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ باہر کچھ مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ مطلوبہ آدمی اس جھونپڑی میں مقیم ہے اور اس نے یہاں نقلی پیری مریدی کا پاکھنڈ رچا رکھا ہے۔ میرا اپنا حلیہ بھی درویشوں جیسا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر مرد اور عورتیں ادب سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ 2 آدمیوں نے تو آگے بڑھ کر میرے پاؤں بھی چھوئے۔ میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم بابا جی سے ملنے بڑی دور سے آئے ہیں، کیا بابا جی جھونپڑی میں موجود ہیں؟ ایک دم اندر سے آواز آئی، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ، ہم اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ میں نے دل میں کہا کہ تیرا باپ بھی ملے گا، ذرا ٹھہر تو صحیح، تیری پیری مریدی ایسی نکالوں گا کہ ساری زندگی جیل میں پڑا سڑتا رہے گا۔ میں نے تسبیح والا ہاتھ اپنی داڑھی پر پھیر کر کہا، بابا جی ہم فیصل آباد سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اندر سے وہی کرخت مگر پرجلال آواز بلند ہوئی، بھاگ جاؤ فیصل آباد، نہیں تو یہیں راکھ کر دوں گا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی خدمت میں فیصل آباد والے آپ کے مرید ماسٹر جی کا ایک خاص پیغام لایا ہوں۔ اس بار جھونپڑی میں سناٹا چھا گیا۔ جھونپڑی کے آگے ایک بوری لٹکی ہوئی تھی، فوراً ہی اسے ایک طرف ہٹا کر ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میلی کچیلی لمبی داڑھی پیٹ کو چھو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا کرتا پہن رکھا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس پر پیتل کے کوکے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی لال لال آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں۔ وہاں بیٹھے مرد اور عورتیں ڈر کر دور ہٹ گئیں۔ مجذوب بولا، میرے مرید کا پیغام دکھاؤ۔ کم بخت کو معلوم تھا کہ ماسٹر فیروز الدین نے مجھے گول دائرہ بنا کر دیا ہوگا۔ میں نے جیب سے کاغذ کا طے کیا ہوا ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے کھول کر گول دائرہ اور اس کے اندر کاٹتی ہوئی لکیروں کو دیکھا تو اسے فوراً پرزے پرزے کر دیا اور نعرہ لگا کر بولا، تم ہمارے پیارے مرید کے بھائی ہو، آ جاؤ اندر، آ جاؤ بچہ۔ میں جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ مجذوب نے گالیاں دیتے ہوئے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو بھگا دیا۔ جھونپڑی میں ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پاس مٹی کا لوٹا رکھا ہوا تھا، زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ میں چٹائی پر بیٹھ گیا تو وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی اصلی آواز میں کہنے لگا، اپنی شناخت کے لیے مشن کا نام بتاؤ۔ میں نے مشن کا نام بتایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ تمہارے آنے کی اطلاع مجھے پہلے سے مل گئی تھی، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ جو 2 لیڈر تمہارے ٹارگٹ پر ہیں ان پر میرا اثر ہے، وہ ہر جمعرات کو یہاں حاضری دینے آتے ہیں۔ پرسوں جمعرات ہے، شام کو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اپنا مرشد کہہ کر ان سے ملاؤں گا، آگے تم سنبھال لینا۔ اب تم چلے جاؤ۔ میں واپس ہوٹل آ گیا۔ 2 دن تک کراچی شہر کی سیر کرتا رہا۔ ہوٹل میں نے اپنا نام حاجی عبداللہ گیلانی لکھوایا اور انہیں بتایا کہ میں لاہور میں چینی پیالوں کی دکان کرتا ہوں۔
جمعرات کو شام میں ساحلی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے اپنا ٹارگٹ دیکھا۔ سندھ اور بلوچستان کے دونوں لیڈر سفید لباس میں مجذوب کے سامنے چٹائی پر ادب سے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مجذوب اٹھ کھڑا ہوا، لپک کر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، آج میں اپنی خوش بختی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ میرا نصیب کہ آپ تشریف لائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بے حد عقیدت سے چارپائی پر بٹھایا۔ دونوں لیڈر بھی عقیدت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجذوب نے ان سے یہ کہہ کر میرا تعارف کرایا کہ میں اس کا مرشد سید شاہ ہوں اور پنجاب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ لیڈروں پر میرا مزید اثر ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور سید صاحب، حضور کی زیارت میں نے رات خواب میں ہی کر لی تھی۔ میں نے آپ کو ملتان کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جھوٹ کو مزید وزن دار بناتے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور جلالی انداز میں کہا، ہم ملتان میں بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دینے کے لیے اترے تھے۔ وہاں ہمیں اصفہان کا ایک جن مل گیا، وہ بھی وہاں زیارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اصفہان لے گیا۔ آج کا سارا دن ہم نے اصفہان میں گزارا۔ ابھی ابھی ہمارا دوست جن ہمیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ مجذوب سبحان اللہ کا ورد کرتا ہوا سر کو جھٹکا دے کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ دونوں لیڈر میری طرف گہری عقیدت سے تک رہے تھے۔ انہوں نے بھی باری باری میرے گھٹنوں کو چھوا۔ کچھ دیر بعد جب میں وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تو دونوں لیڈر میرے مرید بن چکے تھے۔ دوسرے روز میں ان کے ہاں باری باری پہنچا۔ کراچی کے حسین ترین علاقے کے بنگلوں میں ان کا قیام تھا۔ ہر بنگلے میں میری زبردست آؤ بھگت ہوئی۔ طرح طرح کے مسائل مجھ سے بیان کیے گئے، جن کے حل کے لیے میں نے کئی تعویذ لکھ کر دیے۔ ان لیڈروں نے مجھ سے اپنے سیاسی اقتدار کے بارے میں بھی بات کی تو میں فوراً مراقبے میں چلا گیا۔ مراقبہ ختم کرنے کے بعد میں نے انہیں ہدایت کی کہ ان کا عروج اسی نقطے میں پوشیدہ ہے کہ وہ ملک کی مخالفت نہ کریں، البتہ بعض پالیسیوں کے بارے نوک جھونک جاری رکھیں۔ ایسا کرنے سے انہیں وہ عروج حاصل ہو جائے گا جس کے وہ طلبگار ہیں۔ چنانچہ ابھی میں کراچی میں ہی تھا، ان دونوں لیڈروں کے بیانات اخبارات میں آ گئے، جن میں انہوں نے کسی پالیسی کے بارے میں نکتہ چینی کی تھی۔ میرا مقصد حل ہو گیا۔ میں نے ایک رات ریڈیو ٹرانسمیٹر پر کوڈ میں امرتسر کے کرنل گرمیت سنگھ کو پیغام دیا کہ میں مزید 2 لیڈروں کو V2 کی گولیاں کھلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ ان کے حصے کی گولیاں میرے پاس موجود تھیں۔ کرنل گرمیت سنگھ نے مجھے مبارکباد دی اور بتایا کہ ان کے لیڈروں کے بیانات ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے حصے کے چوتھے لیڈر کو بھی رام کر لیا۔ یوں مجھے بھارتی انٹیلیجنس کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ اب میں پاکستان میں ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف بھارتی جاسوسوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ سب سے پہلے میں نے کلفٹن کی جھونپڑی میں مقیم جاسوسوں کو خریدنے کی کوشش کی، مگر اسے سوائے جگدیش چند کے کسی اور جاسوس کا علم نہیں تھا۔ میں فیصل آباد واپس آ گیا۔ جگدیش چند عرف ماسٹر فیروز الدین میری کارروائی سے مطمئن تھا۔ میں 3 روز فیصل آباد کے ایک ہوٹل میں مقیم رہا۔ دن میں ایک بار جگدیش چند سے ضرور ملاقات ہوتی۔ باتوں ہی باتوں میں ایک روز میں نے اسے بتایا کہ پاکستانی CID ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ممکن ہے ہم کسی وقت گرفتار کر لیے جائیں۔ جگدیش چند نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیا، بلکہ کہنے لگا کہ پولیس کو ہمارے پاس سے کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا۔ میں نے کہا، ہم نہ صحیح، لیکن اس علاقے میں ہمارے جو دوسرے ساتھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پکڑے جائیں، اس طرح وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جگدیش چند نے گھمنڈ میں آ کر کہا، اس علاقے میں سوائے اس کے دوسرا کوئی جاسوس نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم کسی ایک ملک میں زیادہ جاسوس جمع کرنے کے خلاف ہیں۔ اس وقت لاہور میں ہمارا ایک جاسوس اور اسلام آباد میں 2 سیکرٹ اسپائی کام کر رہے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں ہم نے ایک ہی جاسوس رکھا ہوا ہے۔ اس ہندو ماسٹر اسپائی نے مجھے وہ تمام معلومات فراہم کر دی تھی جن کی مجھے تلاش تھی۔ میں اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ جان بوجھ کر میں نے ایسی بس میں سفر کیا جو آدھی رات کو اسلام آباد پہنچتی تھی۔ اس وقت کسی بھارتی جاسوس کا میری نگرانی کرنا مشکل بات تھی۔ میں سیدھا ایک پولیس چوکی پہنچا۔ یہ پولیس چوکی غیر معروف سی تھی۔ احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں خود چودھری صاحب کی کوٹھی پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پولیس چوکی میں ایک حوالدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ 2 سپاہی بینچ پر لیٹے ہی سو رہے تھے۔ میں نے حوالدار کے کاندھے کو ذرا سا ہلا کر جگایا تو وہ بڑبڑا کر بولا، کون ہے اوئے؟ جناب کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ حوالدار کو تو جیسے میں نے گولی مار دی تھی، پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے میری درویشیوں جیسی شکل کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مولوی صاحب، آدھی رات کو آپ کہاں فون کرنے آ گئے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ مجھے تو آپ کوئی فراڈیا لگتے ہیں۔
کیوں نہ میں آپ کو حوالات میں بند کر دوں؟ کہاں فون کرنا ہے آپ کو؟ میں نے چودھری صاحب کا نام لیا تو وہ ایک دم سے اٹینشن ہو گیا اور فون آہستہ سے آگے کر دیا۔ میں نے وہ خفیہ نمبر گھمایا جو مجھے چودھری صاحب نے دیا تھا۔ دوسری طرف سے کسی آدمی کی بھاری آواز آئی، کوڈ نمبر پلیز۔ میں نے آہستہ سے کہا، درویش۔ کلک کلک کی 2 بار آواز پیدا ہوئی اور چودھری صاحب کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں انہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں کہاں سے فون کر رہا ہوں۔ میں نے پولیس کی چوکی کا نام بتا دیا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ چوکی حوالدار تو اب میری آؤ بھگت میں لگ گیا۔ اس نے بینچ پر سوئے ہوئے دونوں سپاہیوں کو اٹھا کر اٹینشن کر دیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں تو وہ بیچارہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگا اور مولوی صاحب کہتے کہتے اس کی زبان سوکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک گہرے رنگ کی ٹویوٹا کار پولیس چوکی کے احاطے میں آ کر رکی۔ چودھری صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لیاقت باغ کی طرف ایک سنسان مقام پر رک گئے۔ چودھری صاحب ہمتن سوال بنے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری روداد سنا کر کہا کہ انہیں کلفٹن کراچی کے مجذوب فیصل آباد کے گھڑی ساز اور اسلام آباد کی شبانہ کو صبح ہونے سے پہلے گرفتار کر لینا چاہیے اور ان کی گرفتاری کو راز میں رکھا جائے۔ اسلام آباد کے خشخشی بالوں والے بھارتی جاسوس اور لاہور کے بھارتی جاسوس کو اس کے بعد پکڑوا لیا جائے گا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے فیصل آباد اور کراچی والے جاسوس کا ایڈریس اور حلیہ معلوم کیا اور کہا یہ لوگ ابھی تھوڑی دیر میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ان کے گروہ کے باقی لوگ کہاں ہیں کہ اس وقت صرف یہی لوگ مصروف عمل ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور والے مجھ سے رابطہ قائم کریں گے تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی۔ چودھری صاحب کہنے لگے، تم اگر باہر رہے تو بھارتی انٹیلیجنس کو تم پر شک ہو سکتا ہے، تم ڈبل جاسوس ہو اور یہ گرفتاری تمہاری مخبری پر عمل میں آئی ہے۔ باقی 2 جاسوس پکڑ لیے گئے تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے گا اور اخباروں میں یہ خبر دی جائے کہ فیصل آباد میں مقیم ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی نشاندہی پر پولیس ملک میں غیر ملکی جاسوسوں کے پورے گروہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں جیل سے فرار ہو جاؤں گا اور سرحد عبور کر کے بھارت چلا جاؤں گا تاکہ اپنے اگلے اور اہم ترین مشن کی تکمیل کر سکوں۔ میں نے کہا، شبانہ کی کوٹھی کا چودھری صاحب کو علم تھا۔ انہوں نے مجھے تو ایک ہوٹل میں پہنچایا اور خود سٹی پولیس کے ایک خاص دستے کے ساتھ شبانہ کی کوٹھی پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا۔ اس دوران وہ فیصل آباد اور کراچی کے جاسوسوں کی گرفتاری کا بندوبست کر چکے تھے۔ نتیجتاً صبح ہونے تک سندھیا جگدیش اور کلفٹن کراچی کا ساحلی مجذوب گرفتار ہو کر کال کوٹریوں میں بند ہو چکے تھے۔ میری ہدایات کے مطابق ان تینوں کو ایک دوسرے کی گرفتاری سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے قصداً چودھری صاحب کی کوٹھی یا دفتر کا رخ نہیں کیا۔ ابھی تک یہ خبر پریس میں نہیں دی گئی تھی۔ مجھے اب اسلام آباد والے جاسوس کی تلاش تھی۔ اس سے رابطہ قائم کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن، لیاقت باغ اور ایئرپورٹ کے کئی چکر لگائے مگر اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ابھی مجھے لاہور والے جاسوس کو بھی پکڑوانا تھا جو مجذوب بن کر رہ رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ لاہور والے جاسوس نے بتایا تھا کہ میں ایک خاص فریکوینسی پر اس سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں فوراً اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر کھول کر لاہور والے بھارتی جاسوس کو سگنل دے دیا اور اس سے کہا کہ مجھے اسلام آباد کی فضا میں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ سندھیا اور جگدیش شاید روپوش ہیں۔ اسلام آباد میں متعین کالی داس کا بھی کچھ علم نہیں۔ میں اسے خطرے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کہ اس سے کس جگہ رابطہ قائم کروں۔ دوسری طرف سے 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مجھے کالی داس کا ٹھکانہ بتا دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ میں فوراً لاہور پہنچ کر اس سے شاہی قلعے کی عقبی دیوار والی درگاہ پر ملاقات کروں۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے میں ہوٹل سے نکل آیا۔ لاہور والے جاسوس نے کالی داس کا جو ٹھکانہ بتایا تھا وہ راجہ بازار کے ایک ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں جانے سے پہلے میں نے چودھری صاحب کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر میں راجہ بازار کے ہوٹل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کونے والی میز پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے سامنے اخبار کھلا ہوا تھا جس پر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا تھیلا پاس ہی میز پر پڑا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میری طرف نگاہیں اٹھائے بغیر آہستہ سے بولا، سندھیا سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، وہ روپوش ہو گئی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تم فوراً بارڈر کراس کر جاؤ، تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ میں بھی روپوش ہو رہا ہوں۔
میری بھی نظریں بار بار ہوٹل کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک چائے خانہ تھا جہاں کچھ گاہک بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کالی داس جس جگہ بیٹھا تھا وہاں بائیں جانب ایک کوٹری کا دروازہ تھا۔ اس کوٹری میں کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ عقب میں ایک کھڑکی تھی جو دکان کے عقبی محلے میں کھلتی تھی۔ کالی داس جاسوس شاید کچھ سوچ کر وہاں بیٹھا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کالی داس روپوش ہونے والا تھا لیکن چودھری صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں کالی داس کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اخبار طے کر کے تھیلے میں ڈالا اور بولا، لاہور میں نمبر 13 سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، پولیس۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تھیلا اٹھا کر کھڑکی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ چودھری صاحب پولیس کی ٹیم لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں بھی کالی داس کے پیچھے کھڑکی سے کود گیا۔ پولیس ہمارے پیچھے دوڑی۔ دوسری جانب ایک تنگ گلی تھی۔ میں نے کالی داس کو گلی کا موڑ گھومتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا اور گردن گھما کر دیکھا پولیس کے 3 جوان دوڑے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ فاصلے پر تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر میں کالی داس پر قابو نہ پا سکا تو وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ گلی ختم ہوئی تو سامنے کوارٹروں کی ایک قطار آ گئی جس کے آگے ایک پھڈ تھی۔ کالی داس بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جست لگائی اور کھڈ پار کر گیا۔ اس کے پیچھے میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی کیونکہ کچھ فاصلے پر ریلوے لائن تھی اور ایک مال گاڑی شور مچاتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں اب اسے پکڑنے میں ناکام رہا تو وہ لائن پار کر جائے گا، پھر ہمارے درمیان مال گاڑی کے ڈبے حائل ہو جائیں گے۔ میں مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ عین اسی وقت جب وہ ریلوے لائن کے قریب پہنچ چکا تھا میں ایک ہائی جمپ لگا کر اس کے اوپر جا گرا اور اسے دبوچ لیا۔ مال گاڑی گزرتی چلی گئی۔ کالی داس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حیرانی تھی جسے وہ اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کا دشمن ثابت ہوا تھا۔ اس نے زور لگا کر گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ نکل سکے، یہ تم ہی تھے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ چودھری صاحب بھی پہنچ گئے اور بولے، اگر تم ہمت نہ کرتے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پاکستان میں جتنے بھی جاسوس میرے علم کے مطابق مصروف عمل تھے سب پکڑے جا چکے تھے، صرف لاہور والا آدمی تھا جو باقی تھا اور اب مجھے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ چودھری صاحب نے لاہور میں CID کے ایک اہم رکن کو میرے بارے میں اعتماد میں لے کر ہدایت کی کہ میری ہر طرح کی مدد کی جائے۔ میں اسی روز شام کی فلائٹ سے لاہور روانہ ہو گیا۔ 7 بجے شام لاہور پہنچا۔ وہاں سے سیدھا CID کے اہم رکن کے بنگلے پر گیا۔ یہ صاحب درمیانی عمر کے بڑے چست اور کثرتی جسم والے ملک صاحب تھے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ سے میرے صوفیانہ حلیے کا جائزہ لیا اور مجھے ایک تنہا کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر پولیس ہیڈ کوارٹر فون کیا۔ جب میں ملک صاحب کے بنگلے سے نکل کر رکشے میں سوار ہوا تو پولیس کی ایک پارٹی جیپ میں پیچھے چلی آ رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، بہار کا موسم تھا۔ قلعے کے پہلو سے ہو کر گزرنے والی سڑک پر کافی رونق تھی۔ بسیں، ٹرک، رکشے اور موٹریں آ جا رہی تھیں۔ مینار پاکستان کے پاس لوگ ٹولیوں میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ میں جس حلیے میں تھا اس میں مجھے میرا کوئی قریبی عزیز بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے رکشہ درگاہ سے کافی پیچھے رکوا لیا۔ تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، شانوں پر زرد رومال تھا اور میں درویشانہ شان کے ساتھ تسبیح پھیرتا درگاہ کی طرف چل دیا۔ درگاہ پر بجلی کے بلب روشن تھے لیکن قبر کے سرانے کچھ مٹی کے چراغ بھی جل رہے تھے۔ 2-3 عورتیں ایک طرف سر جھکائے خاموش مراقبے میں بیٹھی تھی۔ پیچھے جھونپڑی تھی جس کے دروازے پر ایک مجاور چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں رنگ برنگ منکوں والی مالائیں تھیں۔ میں قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا اور ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہ مجذوب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی شکل سے اچھی طرح واقف تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں مزار سے ہٹ گیا اور ایک چبوترے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تسبیح پھیرنے لگا۔ میں جس شخص کی تلاش میں وہاں آیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو 2 عورتیں مراقبے میں بیٹھی تھیں ان میں سے ایک اٹھ کر میری طرف بڑھی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کا جسم بھاری تھا، میرا ماتھا ٹھنکا۔ قریب آ کر اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور بولی، پیر بھائی، مرشد سائیں سے ملنے آئے ہو؟ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، پھر مجذوب عورتوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تسبیح پھیرتا رہا۔
میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں سر ہلانے کے بعد اس نے حق کا نعرہ لگایا اور جیب سے ایک پوٹلی نکال کر کھولی۔ اس میں ایک بالو شاہی تھی۔ وہ بالو شاہی میری طرف بڑھا کر بولی، یہ مرشد سائیں نے تمہارے لیے بھیجی ہے پیر بھائی۔ میں نے بالو شاہی لے لی۔ وہ میری طرف جھک کر بولی، پیر بھائی فوج میں تم کیپٹن ہو یا میجر؟ مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس کو بھارتی جاسوس نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کرنل ہوں، تم کون؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نمبر 13 نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چادر پوش عورت میرے آگے آگے چلنے لگی۔ درگاہ سے نکل کر جب ہم ایک سڑک پر آئے تو میں نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کے 2 آدمی سادہ لباس میں کچھ فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو کر عورت کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بازار حسن کی ایک گلی میں داخل ہو گئی، پھر ایک مکان کے سامنے رک کر آواز دی، پیر مرشد سائیں حاضر ہو جاؤں؟ پیر بھائی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے کسی نے بڑے جلالی لہجے میں جواب دیا، آ جاؤ بہن جیونی آ جاؤ۔ عورت اندر داخل ہوئی، میں اس کے ساتھ تھا۔ سامنے تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر وہی مجذوب بڑی شان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 عورتیں اس کے کاندھے دبا رہی تھیں۔ بھارتی جاسوس نے میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی ہوا میں بازو لہرا کر بولا، چلے جاؤ سب چلے جاؤ، ہمیں اپنے پیر بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ جو عورتیں کندھے دبا رہی تھی وہ دوسری کوٹری میں چلی گئیں۔ جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ باہر نکلنے لگی تو میں نے عرض کی، مرشد سائیں جیونی کو یہیں رہنے دے، ہماری باتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا، چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ غرایا تو عورت جلدی سے باہر نکل گئی۔ مجذوب اب اپنی اصلی حالت میں آ گیا، کہنے لگا، کیا سب لوگ رپوش ہو گئے ہیں؟ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے؟ جگدیش نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ بولے جا رہا تھا، میری ساری توجہ اس عورت کی طرف لگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹٹولا اور کہا، میں ایک ضروری کاغذ بھول آیا ہوں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ مجذوب میرا منہ تکنے لگا، کون سا کاغذ بھول آئے ہو؟ میں جواب دینے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا۔ عورت اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی، البتہ CID کے 2 آدمی کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی ابھی جو چادر پوش عورت باہر نکلی ہے اسے فوراً پکڑ دو۔ یہ کہہ کر میں بھاگ کر واپس مکان میں آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ مجذوب تخت پر موجود نہیں تھا۔ میں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا تو وہ بالکل خالی تھی۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹکر مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ کونے میں بیٹھا ٹرانسمیٹر کی مدد سے سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ دوسری طرف لڑک گیا اور پھرتی سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے ہو کر سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں نے جپٹ کر اس کے ہاتھ سے پستول گرا دیا۔ اس نے انتہائی غصے میں مجھے غدار کہا۔ پستول میں نے اٹھا لیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر CID کے 2 آدمی اور چند سپاہی چھت پر آ گئے۔ بھارتی جاسوس اور اس کا ریڈیو ٹرانسمیٹر قبضے میں لے لیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے سگنل دے دیا ہے، وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو پکڑ کر قلعے میں لے جائیں گے اور سب کو مار ڈالیں گے۔ پولیس پارٹی اسے ہتھکڑی لگا کر باہر لے آئی۔ میں نے CID والوں سے چادر والی عورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے گلی کے باہر سڑک پر کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ عورت وہاں پولیس کی حراست میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پولیس ان دونوں کو قلعے میں لے گئی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا ملک صاحب کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ انہیں مشن کی کامیابی کی اطلاع کی اور اسلام آباد چودھری صاحب کو فون کر کے ان سے لاہور آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح کی فلائٹ سے پہنچ جائیں گے۔ اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اس بدبخت جاسوس نے واقعی میرے بارے میں پیچھے کوئی سگنل دے دیا ہے تو مجھے بھارت پہنچتے ہی گرفتار کر کے شوٹ کر دیا جائے گا اور میرا اصل مشن ادھورا رہ جائے گا۔ حقائق معلوم کرنے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں اس پر V2 گولی آزماؤں۔ بس یہ تجربہ چودھری صاحب کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ملک صاحب کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ رات بے چینی سے پہلو بدلتے گزر گئی۔ صبح اسلام آباد فون کیا تو چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ 8:30 بجے کی فلائٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب گرفتار شدہ جاسوسوں سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے قلعے کی طرف چل دیے۔ میں ان کے بنگلے پر ہی چودھری صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 9:15 بجے بنگلے پر پہنچ گئے۔ میں نے تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ انہوں نے میرے منصوبے سے اتفاق کیا۔ 10 بجے
ہم قلعے کے تہ خانے میں پہنچ گئے۔ V2 گولیاں میرے پاس تھیں۔ جاسوس کو جس کوٹری میں بند کیا گیا تھا اس میں ایک خفیہ سوراخ تھا جس میں اس کی نقل و حرکت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس سوراخ کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور V2 گولی پانی میں گھول کر گلاس اپنے پاس ہی میز پر رکھ دیا۔ چودھری صاحب پستول ہاتھ میں لیے اکیلے کوٹری میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ بھارتی جاسوس ان پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی اور چلا کر کہا، تم لوگ مجھ سے کوئی راز نہیں گلوا سکتے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تمہارا آدھا پاکستان ہم نے کاٹ کر الگ پھینک دیا ہے، بہت جلد تمہیں باقی بچے ہوئے پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چودھری صاحب نے پستول جیب میں رکھ لیا اور بڑی نرمی سے گفتگو شروع کر دی، مگر وہ شخص برابر کفر بکے جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ چودھری صاحب نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس کے بعد دوسرا تھپڑ، پھر اسے ٹھوکریں مارنے لگے، یہاں تک کہ جاسوس نیم جان ہو کر فرش پر گر پڑا۔ چودھری صاحب نے دروازے پر کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا، سپاہی لپک کر میری طرف آیا۔ میں نے V2 گولی والے پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ ان گولیوں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتا دیا گیا تھا اس کی پہلی بات سچ ثابت ہوئی تھی، یعنی پانی میں گولی پوری طرح حل ہو گئی تھی اور پانی کا رنگ معمولی سا بھی نہیں بدلا تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ کے ساتھ آنکھ لگا دی۔ V2 گولی والا گلاس چودھری صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ جاسوس کا برا حال ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب نے تہمکانہ انداز میں کہا، پانی پیو۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پانی پی گیا۔ چودھری صاحب سپاہیوں کو لے کر کوٹری سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ بھی میرے پاس دیوار کے سوراخ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری آنکھیں بڑی بے تابی سے کوٹری میں دیکھ رہی تھی۔ جاسوس نے اپنا ایک بازو اٹھا کر سینے پر رکھا، گردن دائیں بائیں ہلائی، پھر آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ کوٹری میں چاروں طرف دیکھ کر وہ بلند آواز میں بولا، تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ تم کو دھوکا ہوا ہے۔ V2 گولی کا اثر ہو چکا تھا۔ میں نے چودھری صاحب کو اشارہ کیا اور ہم کوٹری میں داخل ہو گئے۔ جاسوس میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا، کرنل منی تم ڈبل ایجنٹ ہو، لیکن میں نہیں ہوں۔ تم بھارت کے بھی غدار ہو اور پاکستان کے بھی غدار ہو۔ میں بھارت کا غدار ضرور ہوں، میں نے پاکستان کے بارے میں بھارت کو ہمیشہ غلط رپورٹ دی ہے۔ تب اس نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، آپ مجھے ٹارچر کیوں کر رہے ہیں؟ کرنل منی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، اسے ٹارچر کیوں نہیں کرتے؟ میں تو پاکستان کے حق میں ہوں۔ چودھری صاحب اس کی دلجوئی کرنے لگے۔ انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ڈبل ایجنٹ نہیں بلکہ پاکستان کا وفادار ہوں۔ پھر اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر جوس پلایا گیا اور پلنگ پر آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ بار بار میرے خلاف بول رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر کہا، اچھا اگر میں ڈبل ایجنٹ ہوں اور تم بھارتی انٹیلیجنس کو میرے بارے میں سگنل دے چکے ہو تو پھر میں بھارت نہیں جاؤں گا۔ وہ سر کو آہستہ سے جھٹک کر بولا، کاش میں سگنل دینے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن تم اچانک ہی کوٹری میں گھس آئے تھے اور میں بھارتی انٹیلیجنس کو اطلاع دے کر تمہارا بھانڈا نہ پھوڑ سکا۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی اور اطمینان ہوا کہ اس نے میرے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ V2 گولی اپنا کام کر رہی تھی۔ تجربہ کامیاب ثابت ہوا تھا۔ ہم نے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا اور جاسوس کے لیے ناشتہ بھجوانے کی تاکید کر دی۔ چودھری صاحب اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھے۔ کہنے لگے، یہ V2 گولیاں تو طلسمی اثر رکھتی ہیں، اس سے تم بڑا کام لے سکتے ہو۔ مثلاً تم بھارت جا کر ایک گولی کسی طرح وہاں کے وزیر اعظم کو کھلا دو تو وہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہ میں بھارت جا کر سوچوں گا۔ پھر میں نے ہائیڈروجن بم کے پلانٹ والے سلسلے میں بتایا تو چودھری صاحب سکتے میں رہ گئے۔ مجھے پاکستان میں بھارتی سفارت خانے والوں سے ملنے کے لیے منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں ادھر کا رخ کبھی نہ کروں۔ میں نے لاہور کے ایک عالی شان ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں ریڈیو ٹرانسمیٹر ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ شاید کسی وقت سفارت خانہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے ایجنٹ روپوش ہو چکے ہیں۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، مجھے کوئی سگنل موصول نہ ہوا۔ اب میں نے بھارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صبح میں نے امرتسر میں متعین ملٹری انٹیلیجنس چیف کرنل گرومیت سنگھ کو سگنل دیا۔ اسے پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کے روپوش ہو جانے کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں ماسٹر اسپائی کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ اگر وہ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو واپس چلا ہوں۔ 2 روز بعد میں نے گرومیت سنگھ کو سگنل دیا کہ میری تفتیش کے مطابق ماسٹر اسپائی گرفتار ہو چکا ہے اور پاکستانی CID بڑی شدت سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کرنل گرومیت سنگھ نے فوراً جواب دیا،
کرنل منی، ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے، فوراً واپس آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کرنل نے یہ بھی طے کر لیا مجھے کسی مقام سے کس پاس ورڈ کے ساتھ بھارتی سرحد پر پہنچنا ہوگا۔ وقت رات کے 3 بجے کا دیا گیا۔ میں نے چودھری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت میں جا کر براہ راست ریڈیو ٹرانسمیٹر پر چودھری صاحب سے رابطہ قائم کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ بھارت میں پاکستانی سفارت خانہ کو ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر یہ طے پایا کہ میں بھارت جہاں کہیں بھی رہوں گا، چودھری صاحب کو کسی نہ کسی طرح فردی نام سے خط لکھ کر بتا دیا کروں گا، اور اگر انہیں کوئی ضروری پیغام مجھے پہنچانا ہو تو وہ اپنے کسی خاص ایجنٹ کو میرے پاس بھیج دیا کریں گے۔ میں نے اپنا ایک فردی نام ان کی ڈائری میں نوٹ کرا دیا۔ آخر وہ رات آ گئی جب مجھے سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہونا تھا۔ رات کے ٹھیک 2:15 بجے مجھے پاکستانی انٹیلیجنس والوں نے اپنی سرحد عبور کرا دی۔ میں ایک خاص مقام سے آگے بڑھ گیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی وغیرہ لگا کر ایسا حلیہ بنا لیا گویا بڑی مشکل سے پاکستانی سرحد پار کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا، نہ تو مجھے پاکستانی بارڈر کی طرف سے کوئی گولی چلنے کا امکان تھا۔ میرے بارے میں وہاں ایک خاص مقام پر پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی۔ مجھے اگر تشویش تھی تو صرف یہ تھی کہ کہیں مجھے جال میں تو پنسایا نہیں جا رہا۔ مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے میرے کپڑے اتروا کر 1 سیکنڈ کا معائنہ ہی کافی تھا۔ میرا مسلمان ثابت ہو جانا بھارتی انٹیلیجنس کے لیے دھماکے سے کم نہ ہوتا۔ دل میں یہی تشویش اور ذہن میں یہی کھٹک لیے میں اندھیری رات میں مخصوص بھارتی چوکی کے قریب پہنچ گیا۔ مجھ پر ایک دم سے سرچ لائٹ پھینکی گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح کا ہلکا سا نعرہ لگایا۔ یہی میرا پہلا پاس ورڈ تھا۔ مورچے سے ایک سکھ فوجی نکل کر میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے مورچے میں چلا گیا۔ یہاں سے مجھے ایک جیپ میں امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ابھی خطرہ پوری طرح سے نہیں ٹلا تھا۔ امرتسر میں کرنل گرومیت سنگھ میز پر انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے بلائے ناگہانی ثابت ہو سکتا تھا۔ جیپ میں میرے ساتھ ملٹری سیکرٹ سروس کا ایک سادہ لباس والا آدمی بھی تھا، جبکہ جیپ ایک فوجی چلا رہا تھا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن کے سامنے والے وشنو ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک تھا۔ میرا لباس وہی شلوار قمیض تھا، چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی اور ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ ہوٹل والا مجھے مسلمان سمجھا، مگر فوجی جیپ سے اترتے ہی دیکھ کر خاموش رہا۔ سادہ لباس والا ہوٹل میں آ کر مجھ سے کہنے لگا، صبح 10 بجے تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دل میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے لے کر پلنگ پر چت لیٹ گیا۔ پلنگ پر چت لیٹ کر سگریٹ پینے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے اٹھ کر غسل کیا، ناشتہ منگوایا۔ پورے 10 بجے ہوٹل کے سامنے فوجی جیپ آ کر رک گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، رات والا آدمی جیپ سے اتر کر ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جیپ امرتسر کے قلعے کی طرف جا رہی تھی۔ بریف کیس میرے ساتھ تھا، اس میں ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک تھی۔ میں نے زہریلا سگار بھی شلوار کی خاص جیب میں رکھ لیا تھا۔ V2 گولیوں کا پیکٹ البتہ ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں اطلاع دے چکا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو کھلا چکا ہوں۔ ان گولیوں کا پیکٹ میں نے ریلوے اسٹیشن والے ہوٹل کے کمرے کے باہر برآمدے کے ایک گملے میں چھپا دیا۔ جوں جوں جیپ قلعے کے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے دل میں اندیشے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ انڈین انٹیلیجنس میں میرا ریکارڈ بے داغ ہے، اور جس مکتی بانی جاسوس کو ہلاک کر کے میں نے اس کا بیس بدلا ہے، وہ انڈین سیکرٹ سروس کی گڈ بکس میں ہے۔ اسی کشمکش میں جیپ قلعے کے بڑے گیٹ میں داخل ہو گئی، اور جب ہماری جیپ کرنل گرومیت سنگھ کے زیر زمین آفس کو جانے والے راستے کے دروازے پر آ کر رکی تو میرے اندر کافی حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ کرنل اپنے اسی پرانے آفس میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بڑی خندہ پیشانی سے ہاتھ ملایا اور میرے اندیشے کسی حد تک دور ہو گئے۔ اس نے مشن کی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی اور کہا، کرنل منی، مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ اگر ہمارے ایجنٹ پاکستان میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں قائم کیا؟ ماسٹر اسپائس کے پاس تو ہائی پاور ریڈیو ٹرانسمیٹر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستانی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہو۔ CID کے آدمی میرے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے بڑے خطرناک حالات میں پاکستان کا بارڈر کراس کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تجربہ کار سکھ
कर्नल की चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मेज पर रख दी और कुर्सी की पुष्ट गाह से टेक लगाते हुए बोला, कर्नल मनी, हमारे एजेंट बड़े तजर्बाकार हैं और कई साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम वो सारे के सारे कैसे पकड़े गए। कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं की? ये कहकर वो मुझे गहरी नजरों से तकने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे हल्क में तलख जायके की एक हल्की लकीर फैल गई। मैं समझ गया कि पांसा पलट रहा है, लेकिन मैंने चेहरे से जरा सी भी परेशानी का इजहार ना होने दिया। मेरे हाथ में तस्बीह थी, मेरा ब्रीफ केस मेज के नीचे पड़ा था। मैंने तस्बीह को लपेटते हुए कहा, मुखबरी कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जरूर डबल एजेंट है, मगर इस किस्म का आदमी कम अज कम हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। गुरमीत सिंह का बालों में छुपा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा बल्कि कुछ सोच रहा है। हालांकि मेरी तरफ टिक टिकी लगाए हुए था। अचानक उसने सवाल किया, कर्नल मनी, तुम अमृतसर के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे? इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया। अब कोई शुबा नहीं रहा था कि मेरा राज फाश हो चुका था। फिर भी मैंने अपने हवास कायम रखे। अपने स्मगलर दोस्त के यहाँ कयाम के दिनों में मैं अमृतसर के गली कूचों से वाकिफ हो चुका था। मैंने कहा, मेरा जन्म नहा सिंह की गली पांदिया में हुआ था। वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं उसे बताता चला गया और राय फरार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं उसे सुलगा नहीं सकता था क्योंकि इस सिगार की हलाकत खेदी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवाल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहा है, जबकि इसके पास दिल्ली से मेरी फाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डेटा दर्ज है। वो मक्कारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का अंदराज नहीं है। मैं उसका मुंह तकने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बंद कर यह ख्याल मेरे ज़हन में कूद गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। इसने अपने कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना कराना होगा।